أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر اللہ کثیرا. احباب گرامی، صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک خطبہ جمعہ کا ذکر ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں ان امرأۃ من الانصار کہ انصاریوں کی ایک عورت نے قالت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الا اجعل لک شیئا تقعد علیہ، میں آپ کو کوئی چیز نہ بنا دوں جس کے اوپر بیٹھ کر آپ واز کیا کریں، جمعہ پڑھایا کریں، درس دیا کریں، خطبہ ارشاد فرمایا کریں. فإن لی غلاما نجارا، کیونکہ میرا ایک غلام ہے جو کہ وہ لکڑی کا کاروبار، ترخان یہ کام کرتا ہے. قال، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان شئت، ہاں بھی تیرا جی چاہتا تو کر لے، بنا دے، اپنے غلام سے کیا کر. فعاملت لہ المنبر، تو اس عورت نے جس نے عرض کیا تھا نا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منبر بنوا دیا. فلما کان یوم الجمعہ، جس دن جمعے کا ٹائم آیا، قعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر تشریف فرما ہوئے، جو ممبر اس نے بنوایا تھا نا اس کے اوپر آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے. وصاحت النخلۃ التي كان يخطب عندها حتى كادت ان تنشق، تو وہ جو پاس ہی کھجور کا درخت تھا، تنا تھا، جس کے ساتھ نبی علیہ السلام یوں ٹیک لگا کر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے نا، اس نے رونا چیخنا چلانا شروع کر دیا، گویا کہ ابھی وہ پھٹ جائے گا، اتنا وہ آہو زاری سے رو رہا تھا. وہ درخت جو تھا جس کے ساتھ ٹیک لگا کر اس منبر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. فنازل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام منبر سے اترے، حتیٰ اخذہا، جا کر اس کو پکڑا، فضمہا الیہا، پھر جس طرح بندہ نہیں جفی ڈالتا اس کو بغل میں لیتا ہے اس کے ساتھ، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. فجعل تعین انین الصبی، جیسا بچہ نہیں ری ری کرتا ہے، روتا ہے، تو اس طرح اس نے رونا شروع کر دیا، پھر اس کو چپ کرانا شروع کیا حتیٰ کہ وہ چپ کر گیا درخت. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکت علی ما کان تسمع من الذکر، یہ اس لیے رو رہا تھا درخت کہ جو پہلے یہ ذکر سنتا تھا اب وہ اس سے تھوڑا سا دور ہو گیا. یعنی درختوں کی بھی اللہ کے ذکر سے محبت جو وہ بھی سامنے آ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث مبارکہ میں میری جو مائیں بہنیں بیٹیاں جمعے کے لیے آئی ہیں وہ بھی دیکھیں کہ اس دور کی عورتیں بھی مسجد کی چیزوں میں، مسجد کے کاموں میں، مسجد کی ضروریات میں دلچسپی لیتی تھی، اور جو ان کے بس لگتا تھا وہ اس میں حصہ ڈالتی تھی.
اور یہ سنت صرف انہی کے لیے نہیں تھی، یہ آج بھی بلکہ قیامت تک مسجدیں بھی رہنی ہیں، اور مسجدوں سے ایمان والے مرد ہوں یا عورتیں، ان کا تعلق اسی طرح زندہ رہنا چاہیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت میں مردوں یا عورتوں کا تھا۔ تو یہ اس عورت کی ایک خواہش تھی کہ میں آپ کو ممبر نہ بنوا دوں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے بنا دے۔ اب جب ممبر بنا، آپ اس پہ تشریف فرما ہوئے، تو وہ جو درخت تھا اس نے رونا شروع کر دیا۔ اب یہاں پر جو ہے نا بعض احباب کو جو ہے نا وہ عقلی طور پہ تھوڑی سی پریشانی ہو جی، درخت بھی بلا کو دل رکھتے ہیں، دماغ رکھتے ہیں، آنکھیں رکھتے ہیں، رو سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، 100 ذہنی خلجان جو ہے نا وہ بعض احباب کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ جو موبائل میرے اور آپ کے پاس ہے، اس کی آپ نے ٹونیں لگائی ہیں، الگ ون سون نہیں، علیحدہ علیحدہ طرح طرح کی، اس میں بچے کے رونے والی بھی ہے۔ یہ ہوٹر جو لوگوں نے موٹر سائیکل لگوائے ہوئے ہیں، ہارن، وہ یکدم ایسے جیسے پیچھے بچہ کو رو رہا ہے اور پیچھے موٹر سائیکل ہوتا ہے۔ اب وہ آپ کا لوہے کا بنا ہوا ہارن، لوہے اور مختلف دھاتوں کا بنا ہوا یہ موبائل، یہ رو سکتا ہے، آپ اور میں بنا کر اس میں رونے کی آواز ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں، تو اللہ کی قدرت سے شک ہے کہ وہ دور کے تنے کو نہیں رلا سکتا۔ اپنے دماغ جو ہے نا ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی اللہ کی قدرت پہ شک نہ کیا کریں، جہاں شک ہو وہ دائیں بائیں سے سمجھ لیا کریں، دنیا کی چیزوں سے اندازہ لگا لیں، ورنہ نہ پتہ چلے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کسی بات کا نہ پتہ چلے تو کسی علم والے سے پوچھ لیا کریں۔ انشاءاللہ ہمارے دین میں کوئی بات خلاف عقل نہیں، خلاف فطرت نہیں ہے، ساری باتیں درست ہیں، صحیح ہیں، عقل کے مطابق ہیں، صرف ہمارے سمجھنے میں پڑھنے میں کمی کوتاہی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معجزات میں سے ایک چیز ہے، اس درخت کا رونا، نبی علیہ السلام کا اس کو جفی ڈالنا، چپ کرانا، پھر اس کا چپ کر جانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ اور ہر نبی کو اللہ نے معجزے دیے جس سے وہ نبی باقی لوگوں سے ممتاز ہو جاتا تھا۔ ہر بندے کے پاس وہ چیز نہیں ہوتی جو اللہ نبی کو دیتا تھا، اور اس لیے دیتا تھا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ عام بندہ نہیں، یہ عام انسان نہیں، بے شک انسانوں میں سے انسان ہے، لیکن جس طرح پورے ملک میں سے عمران خان ایک ہی ہے اس وقت، وہ وقت کا وزیر اعظم ہے، پورے ملک میں جو اس کی شان ہے کسی کی بھی نہیں، اسی طرح اپنے دور کے انسانوں میں سے سب سے افضل جو ہیں وہ نبی ہوتے ہیں، اور سارے نبیوں میں سے افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے۔ اور جہاں بہت سے امتیازات، خصائص اللہ نے نبی علیہ السلام کو بخشے ہیں، وہاں ان میں سے ایک یہ معجزات والا بھی ہے، اور انہی معجزات میں سے ایک یہ بھی نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ درخت رو رہا ہے، نبی علیہ السلام نے اس کو چپ کرایا تو وہ چپ کر گیا۔ اس کے بعد اب یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ممبر بنایا گیا اس کی کیا کیا وجوہات تھیں۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے، اس میں ہے کہ اجلس علیہن اذا کلمت الناس، یہ ممبر کس لیے؟ تاکہ جب میں نے لوگوں سے خطاب کرنا ہے نا اس وقت میں اس پر بیٹھ جاؤں۔ اب یہاں بیٹھنے سے فرق کیا ہوگا کہ آپ میرے سامنے ہیں سارے، میں آپ سب کے سامنے ہوں۔ اب جو بات کرنے والا ہے نا وہ آپ کے سامنے ہو تو آپ کی توجہ اس کی طرف، اس کی توجہ آپ کی طرف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بات کا ابلاغ، وہ جو ہے نا کمیونیکیشن، وہ بالکل صحیح ہوتا ہے، 100% مکمل ہوتا ہے، درست ہوتا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ لوگوں میں تھوڑا سا اونچا بندہ بیٹھا ہو، جس طرح اسی طرح نبی علیہ السلام نے بھی اس چیز کو پسند فرمایا، اور آپ نے اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ میں اس پر کب بیٹھوں، اذا کلمت الناس، ویسے لوگوں سے اونچی اپنی سیٹ کر کے بیٹھنا یہ غلط ہے۔ صحابہ میں جب نبی علیہ السلام بیٹھے ہوتے تھے تو کوئی امتیازی سیٹ نہیں ہوتی تھی، اس طرح جس طرح سارے بیٹھے ہیں نا اس طرح بیٹھتے تھے، لیکن جب خطاب کرنا ہے، واز کرنا ہے، اس وقت تھوڑا سا اونچا ہو کر اس لیے بیٹھنا تاکہ بات دور تک پہنچے، دور والے بھی دیکھ رہے ہوں اور بات کرنے والا بھی دیکھ رہا ہو۔ یہ حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ جس طرح کہ یخطب علی المنبر، دوسری روایت میں ہے کہ ممبر پر بیٹھ کر نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے یہ جو ممبر بنا نا اس کے اوپر چڑھ کر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی۔ کیسے؟ کھڑے ہو کر قیام کیا، رکوع کیا، پھر نیچے اتر کر سجدہ کیا، پھر آ گئے، پھر اوپر کھڑے ہو کر قیام کیا، رکوع کیا، پھر نیچے جا کر سجدہ کیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے۔
نماز سکھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے یہ فائدہ بھی لیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواہش کا اظہار کیا تھا نا تو اسے کہا تھا کہ یا ملولی آوادن اجلس علیہن، لکڑیوں کے لیے میرے لیے وہ ممبر سا کرسی سی بنا دے اور میں اس کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کو واعظ کر لیا کروں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس بات کا اظہار فرمایا تھا کہ لکڑی کا مجھے بنا دے۔ اور اس عورت نے اپنے غلام کو بھی یہی کہا تھا کہ یا ملوہا من طرفاء الغابہ، یہ جنگل کے اندر جو اقواں ہمارے ہاں کہتے ہیں چھاؤ، یہ اردو میں بولتے ہیں، یہ جو اب تو وہ کلچر ہی ختم ہوگا، یہ جو جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں نا ان کو پتہ ہوگا کہ جب عورتیں نیا تندور شروع کرتی تھیں تو اس وقت اقواں دیاں لیا کے ٹہنیاں تو وہ پائی دیاں سی، اس سے پہلی آگ اس میں جلاتے تھے تندور میں، اس کے بعد پھر باقی جو ہے نا سارا سلسلہ آگے چلتا تھا۔ تو وہ جو درخت ہے جس کو ہم نے یہ جو ہے نا جنت البقیع کہنا شروع کر دیا، جنت دنیا میں کوئی جنت نہیں ہے، نہ یہ آپ کے پاک پتھر والی جنت ہے، نہ یہ وہ وہاں جنت ہے، جنت آسمانوں میں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آسمانوں کے اوپر جو بنائی ہوئی ہے، یہ جہاں کوئی جنت نہیں، وہ جنگل تھا، بقیع الغرقد اسے کہتے تھے، وہ جہاں جو لوگ جاتے تھے ویسے اپنے پیشاب وغیرہ کے لیے، تو جنت وغیرہ کوئی نہیں ہے، تو وہاں بھی یہی درخت تھے۔ تو بہرحال اس درخت سے اس عورت نے اپنے اس ترخان جو تھا نا اس کا غلام، اسے کہا تھا کہ تو یہ لکڑیوں کا بنا دے، تو اس نے وہ بنایا تھا۔ اب بات اصل جو ہے وہ صرف اتنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بنایا گیا ممبر وہ لکڑی کا تھا، اس کے اوپر آپ تشریف فرما ہوئے، کیا اس وقت سے لے کر آج تک یہ جو مسلمانوں کا 1400 سال کا عرصہ ہے، کسی جگہ پہ آپ کو لکڑی کا ممبر نظر آئے گا، کسی جگہ پہ یہ پتھر کا، کسی جگہ پہ سیمنٹ کا، کسی جگہ پہ لوہے کا بھی ہو سکتا ہے، کسی جگہ پہ یہ 3 پوٹے والا ہے، اور یہ ترکی وغیرہ میں نے دیکھا وہ اگر ان کے 15 پوٹے تھے۔ یہ جو ہمارے دوست آج کل بیمار بھی ہیں، سب ان کے لیے دعا بھی کریں، سید طالب الرحمان صاحب بیچاروں کو فالج ہوا ہے، ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو صحت سلامتی بخشے۔ تو ان کی مسجد میں نا وہ ترکوں کی طرح ہے، وہ بہت اونچا ہے ممبر، وہ 10-15 پوٹے ہیں، اس کے سٹیپ ہیں یہ سب، اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر وہ پڑھاتے ہیں۔ اب یہ جو ہے لکڑی کا، لوہے کا، پتھر کا یا سیمنٹ کا، اور 3 پوٹوں والا یا سٹیپ والا یا 3 سے زیادہ 15 والا بنانا، کیا یہ سنت ہے یا یہ سنت سے ہٹ کر سنت کی خلاف ورزی، اور امت ساری کی ساری اس خلاف ورزی میں ڈوبی ہوئی ہے؟ یہ بات ہم نے آج سوچنی ہے بس، کہ جو اس دور کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر تھا بعین ہی وہی لکڑی ہوگی، وہی شکل ہوگی، وہی سائز ہوگا تو تب سنت ہوگی، یا جو اس میں اصل مقصد تھا، مقصد کیا تھا کہ جب واعظ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچے ہوں، نمایاں ہوں، آپ دور تک دیکھ بھی رہے ہوں، آپ کی آواز جو ہے وہ بھی دور تک پہنچ جائے۔ اور حقیقت یہی ہے، اس بات کو اور سادہ انداز میں سمجھیں کہ اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا صحابہ کرام ہوں، وہ لباس پہنتے تھے سارا، قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کیا کہ لباس تمہاری زینت بھی ہے، تمہارے صدر کو چھپاتا بھی ہے، اور لباس ہے نا ایسا ہونا چاہیے جس میں اسراف نہ ہو، جس میں تکبر نہ ہو، جو دوسروں سے ملتا جلتا نہ ہو، نہ عورتوں سے، نہ دوسری کسی قوم کی نمائندگی کرنے والا ہو، شہرت والا لباس نہ ہو کہ بندے کی بچہ اچھا یہ فلاں ٹوپی والا آ گیا، یہ فلاں کرتے والا آ گیا، فلاں نہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قطعاً کوئی ایک خاص لباس نہیں تھا، کبھی کوئی لباس کبھی کوئی لباس۔ جب مکہ فتح کیا علیہ امامۃ سودا، کالی پگڑی تھی، سبز جبہ آپ نے پہنا، سفید لباس آپ کو سب سے زیادہ پسند تھا، اللہ حاصل قیاس۔ تو بہرحال لباس سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن وہ لباس کس سے بنتا تھا؟ ہاتھ کی کھڈی سے۔ اب تو وہ بچوں کو کھڈی بھی نہیں ہم سمجھا سکتے، کھڈیاں ختم ہو گئی، کھڈی سے بنتا تھا۔ اور سلائی والی مشین اس وقت تھی؟ قطن نہیں تھی، ہاتھ سے سیتے تھے، درزی تھے۔ ایک درزی نے نبی علیہ السلام کی دعوت کی تھی، اور وہ کدو کی اس میں کاشیں تھیں، نبی علیہ السلام اس طرح پسند والی چیز جس طرح بندہ اٹھاتا ہے نا، اس طرح وہ کاشیں اٹھا کر اس میں سے کھا رہے تھے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے پہلے کدو پسند نہیں تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ میرے محبوب کو پسند ہے تو پھر کدو مجھے بھی بہت پسند ہو گیا۔ یہ تھا نبی علیہ السلام سے محبت کا انداز صحابہ کرام کا۔
بہرحال درزی بھی تھا، لیکن درزی کے پاس یہ مشین نہیں تھی، وہ ہاتھ سے سلائی کرتا تھا۔ اب سنت کیا ہوگی کہ وہی مدینے کی کپاس ہو، وہی یا اون ہو، وہی کھڈی ہو، اور وہی ہاتھ کی سلائی ہو، پھر جا کر لباس ہمارا مسنون ہوگا؟ یا یہ جو ہم لباس پہنے بیٹھے ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرى نعمته علی عبدہ، کہ اللہ کسی بندے پر احسان کرے تو اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے اوپر اس احسان کا نظر آنا۔ اللہ نے اچھے دن رکھے ہیں آپ کے، اچھا لباس آپ پہن سکتے ہیں، بھڑا جا جنہوں پنجابی اس کا حق ادا کسی زبان میں ہوتا ہی نہیں، بھڑا جا لباس پا کے بندہ تو رہے جی نیکی ہے، تقوی ہے، سادگی ہے، فلاں ہے، سب دھوکہ ہے۔ اللہ تو کہتا ہے جب میں نے احسان کیا تو میرا احسان نظر آنا چاہیے، اور وہ لباس کی شکل میں، ہاں اس میں اسراف نہ ہو، اس میں تکبر نہ ہو، اس میں دوسری کسی قوم کی مشابہت نہ ہو، اس میں عورتوں کی مشابہت مردوں کے لیے نہیں جائز، اسی طرح عورتوں کے لیے مردوں کی مشابہت جو ہے وہ جائز نہیں۔ یہ چند باتیں ہیں، لیکن کیا یہ جو لباس آج میں اور آپ پہنے بیٹھے ہیں یہ ملوں میں تیار ہوا، درزیوں نے مشین سے سیا ہے، اب یہ جو لباس ہم پہننے ہیں یہ سنت ہے کہ نہیں؟ اس پہ غور کرنا ہے کہ کیا یہ لباس جو ہم پہنے بیٹھے ہیں یہ سنت کے طور پہ پہنے بیٹھے ہیں یا سنت کی مخالفت کر کے پہنے بیٹھے ہیں؟ اللہ حاضر القیاس، یہ مختلف چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم نے آج غور کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کیا کرتے تھے، اور مسواک کے بارے میں جب نیند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے اس وقت بھی کرتے، جب نبی علیہ السلام نماز کے لیے وضو کرتے اس وقت بھی کرتے، جب نبی علیہ السلام باہر سے گھر داخل ہوتے اس وقت بھی کرتے، بلکہ آپ نے فرمایا تفضل الصلاۃ التی یستاق لها علی الصلاۃ التی لا یستاق لها 70 ضعفا، وہ نماز جو مسواک کر کے پڑھی جائے اور وہ نماز جس میں مسواک نہ کیا جائے 70 گنا کا فرق ہے۔ مسواک والی نماز 70 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ فضیلت بھی بیان کی، عمل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن وہ مسواک تو وہ مدینے کی جو جڑی بوٹیاں کہہ لیں، چھوٹے پودے کہہ لیں، درخت کہہ لیں، وہ ان کی ٹہنیوں کی تھی۔ اب میں اور آپ جو یہاں کے درختوں کے کرتے ہیں یہ سنت ہوگی یا نہیں؟ وہ مدینے کی تو نہیں ہوتی ہمارے پاس ہر وقت۔ پھر کسی بندے کے پاس لکڑ کی مسواک نہیں ہے، وہ برش جو ہے وہ کر رہا ہے، تو کیا یہ برش کرنا سنت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس پہ غور کرنا ہے۔ جب ہم غور کریں گے، لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنتے تھے لیکن کھڈی کا تھا، ہاتھ کا سیا ہوا تھا۔ آج ہم مشین سے بنے ہوئے کپڑے، مشین سے سلے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، تو کیا یہ سنت ہے یا نہیں؟ حقیقت میں یہ بھی سنت ہے۔ وہ اس وقت جسم کو ڈھانپتا تھا، بندے کی حیثیت کو نمایاں کرتا تھا، مرد کا مرد ہونا نمایاں کرتا تھا، عورت کا عورت ہونا ظاہر کرتا تھا۔ آج ہمارا لباس بھی یہی کرتا ہے۔ تو لباس کی اصل روح کیا ہے؟ ہمارا ساتر ہونا، ہمارے جسم کو ڈھانپنا۔ تو اس وقت وہ لباس ڈھانپتا تھا، آج ہمارا لباس ڈھانپتا ہے۔ بس جو 2-4 پابندیاں شریعت نے رکھی ہیں ان کا خیال کریں گے، باقی جس طرح کا مرضی آپ تیار کر لیں۔ اب یہ کہیں نہیں جی انگریز مسلمان ہو جائے گا تو وہ دھوتی باندھے گا، تو وہ تو پتہ سکتی ہے کیا شرط ہوتا ہے۔ تو اس قسم کی شرطیں لگانا در حقیقت سنت کے صحیح مفہوم کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر تھے، ایٹ اے ٹائم نبی علیہ السلام کی 9 بیویاں، مومنوں کی 9 مائیں، ایٹ اے ٹائم 9 حجرے مسجد نبی کے ساتھ ساتھ تھے۔ اب وہ حجرے اتنے اونچے تھے کہ اس طرح ہاتھ لگائیں تو چھت کو ہاتھ لگتا تھا، کچے حجرے اوپر چھپر سے۔ آپ اور میں سب پکے مکان بنا کر بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور جو جتنا بڑا نیک ہے اتنا بڑا اس کا محلہ ہے۔ یہ بڑے بڑے جتنے آپ کے نیک ہیں نا، جا کر ان کے گھر دیکھیں۔ اب کیا یہ سارے نیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کر کے بیٹھے، یا گھر کا مقصد تھا آپ کو سر ڈھانپنے کی جگہ دینا، جس میں آپ دشمن سے بھی محفوظ، موسم سے بھی محفوظ، آپ کا سطر، آپ کی عزت، آپ کی اشیاء، گھر، ساری چیزیں وہ محفوظ بھی ہوں، اور جو ضرورت پڑے، اپنے جی ہیں، اپنے خاص مہمان ہیں، تھوڑے سے غیر مہمان ہیں، ان کے لیے کمرہ اس قسم کا، ان کے لیے کمرہ اس قسم کا، اس کمرے کی ضرورت، اس کمرے کی حسب ضرورت۔ فخر کے لیے کہ اتنے کمرے، اتنا یہ اتنا وہ تو بالکل غلط ہے، لیکن حسب ضرورت ہر گھر نے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ تو کیا یہ جو ہم نے جو کچھ بنایا ہے یہ سنت سے ہٹ کر ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں وہ ضرورت تھی، آج کے دور میں جو ہماری ضرورت ہے۔ اس سے آگے بڑھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سواری کے لیے کیا تھا؟
یا تو اپنی دونوں ٹانگیں تھی، اس پہ ہر بندہ چلتا تھا، اس سے بڑھ کر گدھا تھا، کھچر تھا، گھوڑا تھا، اونٹ تھا، اور اگر کوئی دریا سمندر کی طرف چلا گیا تو کشتی تھی۔ آج اللہ کا احسان ہے، کم از کم سائیکل ہر بندہ خرید سکتا ہے، اس سے آگے موٹر سائیکل، اس سے آگے کار، اس سے آگے پجارو، اس سے آگے ہیلی کاپٹر، اس سے آگے جہاز، اور اس سے آگے پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ اب تو لوگ وہ چاند مریخ کی بکنگ کرنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو ساری سواریاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا؟ آرام سے سفر کریں، جلدی سفر کریں۔ سواری جو ہے وہ بندے کو تھکاوٹ سے بھی بچاتی تھی اور اس کا سفر جلدی طے کرواتی تھی۔ آج اللہ نے ہمیں اس شکل میں سواریاں دے دیں، ہم سواری پر سوار ہوتے ہیں، سوار ہوتے وقت وہی دعا پڑھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کی سواری پر پڑھتے تھے۔ تو یہ ہمارا دعا پڑھنا سنت ہے کہ نہیں؟ سواری پر سفر کرنا سنت ہے کہ نہیں؟ تو جب ہم غور کریں گے تو حقیقت کیا نکلے گی درمیان میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح جو کچھ اپنے دور میں کرنا تھا وہ اس دور کے تقاضے، اس دور کی اشیاء کے مطابق تھا۔ آج اللہ نے ہمیں گنجائش دے دی، شکلیں بدل گئیں علاقوں کے مطابق، موسموں کے مطابق۔ اب سردی آ گئی، ہر ایک کے کپڑے بڑھ گئے ہیں، گرمیاں آ جائے گی کپڑے کم ہو جائیں گے۔ ہم گرم علاقے میں رہتے ہیں، ہمیں بھاری بھرکم پٹھانوں والی پگڑیوں کی ضرورت نہیں۔ اب ان کے یہاں سردی اتنی ہوتی ہے، اتنی بھاری بھاری پگڑیاں اور لمبے لمبے کوٹ پہننا ان کی مجبوری ہے۔ اور آگے جہاں برف باری مائنس 15-20 تک تو میں نے جو ہے نا وہ ترکی میں یہ فیس کیا ہے، ٹیمپریچر 40-50 تک بھی بعض علاقوں میں ہوتا ہے۔ اب وہاں کے لوگ جو ہیں ان کی مجبوری ہے، بہت گرم کپڑے پہنیں گے، بہت زیادہ پہنیں گے تب جا کر بچیں گے، ورنہ نہیں بچ سکتے۔ اب بندہ کہ نہیں یہ سنت نہیں ہے، تو بس سردی سے مر جا، اکڑ جا بے شک، لیکن یہ سنت نہیں ہے۔ نہیں، سنت یہ ہے کہ اپنے جسم کو بھی ہم نے ڈھانپنے والا لباس بنانا ہے، اپنی موسمی ضروریات کو پوری کرنے والا بھی بنانا ہے۔ اپنی علاقائی جہاں ہوائیں چلتی ہیں وہاں آپ اس قسم کا لباس اختیار کریں گے جس میں آپ گرد و غبار سے، ریت وغیرہ سے بچ جائیں، اللہ حاصل کیا سے۔ تو سنت کا معاملہ جو ہے نا اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پتہ نہیں وہ بھائی آج بیٹھے ہیں کہ نہیں۔ پچھلے جمعے ایک بھائی نے جمعے کے بعد کہہ رہے تھے جی دیکھیں جی نبی علیہ السلام کا ممبر تو لکڑی کا تھا، اب آپ پتھر کے ممبر پہ چڑھ کر سارے مولوی بیٹھ جاتے ہیں، یہ کہاں کی سنت ہے؟ تو یہ ہم سب کے سمجھنے والا مسئلہ ہے کہ سنت کا معاملہ ایک یہ ہے کہ وہ کام، بس اس کام کی روح جو ہے، اس کام کے اندر جو اصل غرض و غایت ہے۔ اب مسواک، وہ کھانا چبانا، یہ غرض و غایت نہیں، صرف دانتوں کی، منہ کی صفائی ہے، اصل غرض و غایت یہ ہے۔ لیکن ہم کرتے کیوں ہیں کہ نبی علیہ السلام کرتے تھے، آپ کی نقل میں کرنے کی وجہ سے ہمیں ساتھ ثواب بھی ہے۔ آپ کی نقل میں، آپ کے ارشاد کے تحت کرنے کی وجہ سے ہماری نمازیں 70 گنا زیادہ ثواب والی ہو جاتی ہیں جو نمازیں ہم مسواک کے ساتھ، وضو کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ فرق یہ پڑتا ہے۔ اصل روح کیا ہے درمیان میں؟ وہ دانتوں کی صفائی۔ ایک بندہ آپ مسواک کی بجائے برش سے کر رہا ہے تو ہم اسے یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں تجھے یہ ثواب نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ وہ بھی دانتوں کی صفائی کے لیے، وہ کھانے کی چیز تو نہیں، چنگم تو نہیں کھا رہا، صفائی کر رہا ہے تو اس کا مقصد حاصل ہے، ٹھیک ہے، اس کو وہ چیز مل گئی صفائی کے لیے، اس نے وہ اختیار کر لی۔ تو یہ جو مفہوم مطلب ہے یہ ہے ان سنتوں کے بارے میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہے، کوئی چیز اختیار کی ہے، بس اس کا ہمیں پابند ہونے کا آپ نے حکم نہیں دیا۔ اس کے مقابلے میں دیکھیں، انا رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمالہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا۔ فقال، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل بیمینک، بھائی اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، ہاتھ دونوں اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ یحب التیمن فی شأن کلہ فی تناولہ و ترجلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کرنا پسند فرماتے تھے۔ کپڑا پہننا، پہلا دایاں پاؤں، پہلا دایاں بازو، پہننے کو تو بایاں بھی پہن سکتے ہیں لیکن سنت کیا ہے کہ دایاں پہلے۔ کھانے کے لیے اس سے بھی کھا سکتے ہیں، اس سے بھی کھا سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے اور حکم کیا ہے؟ اب یہاں سنت کے ساتھ حکم مل گیا، اور حکم کیا دیا آپ نے؟ کل بیمینک، کہ دائیں ہاتھ سے کھا۔ اور دوسری حدیث میں مما یلیک، کہ جو تیرے قریب ہے، ساری پرات میں بوٹیاں اکٹھی کرتے پھرنا یہ سنت نہیں ہے،
یہ کمینگی ہے، ہلکا پن ہے بندے کا، بہت ہلکا پن جب اس وقت ظاہر ہو رہا ہوتا ہے جب یہ سب کے آگے سے بوٹیاں اکٹھی کر کے اپنی پلیٹ میں ڈال رہا ہوتا ہے، خدا رہا جو مقدر میں کھا کر مریں گے۔ اس لیے اس قسم کی گھٹیا حرکت کبھی نہیں کرنی چاہیے، جس سے لوگوں کے دلوں میں ہمارا امیج جو ہے، ہمارے بارے تصور جو ہے نا وہ بڑا گھٹیا سا بن جائے، یہ تو چھوٹا سا بندہ ہے نا، جس طرح اللہ نے بہت کوئی دے رکھا اور در حقیقت دے رکھا، لہٰذا اسی طرح کا اپنا معاملہ جو ہے وہ ظاہر کرنا چاہیے۔ بہرحال اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے کیا فرما رہے ہیں؟ کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھا۔ قالا، تو وہ تھوڑا سا نا تکبر کا مارا ہوا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی اور ان کے آگے بندہ تکبر کرتا پھرے، اکڑ والی باتیں کرتا پھرتے۔ بہرحال بدبختی بھی بعض لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہوتی ہے۔ لاستطیع، وہ جی میرا ہاتھ ہی نہیں کام کرتا، دائیں، آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے، لاستطیع میں استطاعت نہیں رکھتا، یعنی میرا ہاتھ کام نہیں کرتا۔ قالا، تو فرمایا اللہ استطاعت، جا پھر تیرا ہاتھ کام کرے گا ہی نہیں۔ وجہ کیا تھی؟ ما منعہ الا الکبر، فتور تھا، ادھر کبر تھا، بڑائی تھی، تکبر تھا، غرور تھا، اور اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے یہ بات کہہ رہا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فما رفع الی فیہ، اس کے بعد اس کا ہاتھ کبھی جو ہے وہ منہ تک گیا ہی نہیں، کبھی یہ۔ اب ہاتھ یہ بھی ایسے بھی آپ کھا سکتے ہیں، ہاتھ یہ بھی ایسے بھی کھا سکتے ہیں، لیکن یہاں سنت میں فرق ہو گیا۔ گھر بنانا سنت ہے، آپ نے تقید نہیں کی، اتنے فٹ اتنی چھت، یہ وہ نہیں، بس گھر بنانا سنت ہے۔ لباس پہننا سنت ہے، آپ نے دو چار موٹی موٹی باتیں بتا دی، باقی یہ جی مشین کا ہو، کھڈی کا ہو، درزی کا ہو، فلاں، یہ کوئی نہیں کہا آپ نے، بس لباس ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت دائیں ہاتھ کو مقرر کیا۔ اب دائیں ہاتھ سے ہم کھائیں گے، اللہ کے خدا نخواستہ کوئی بیماری ہے، کوئی ٹوٹ گیا، کوئی مجبوری ہے، تو وہ بائیں ہاتھ سے کھا سکتا ہے، ورنہ جس کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں، طبی عذر، میڈیکل عذر نہیں، وہ بندہ بائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کر دی۔ تو سنت ہمارے سامنے ایک وہ آئی جس کی نبی علیہ السلام نے وضاحت فرما دی، تاکید کر دی، اس کا مظہر، اس کی کیفیت، حیت، شکل وہ بیان لازم ٹھہرا دی۔ اس سنت کو ہم اسی انداز میں کریں گے جس طرح آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح بھائی جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ اب اللہ نے قرآن میں اتنا کہا، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، ہاتھ دو کونیاں تک، یہ منہ دو، لیکن کلیاں کتنی کرنی ہیں، ہاتھ کتنی بار دھونے ہیں، یہ تو نہیں بتایا۔ اب آپ نہر کنارے بھی بیٹھے ہوں، 3 دفعہ سے زیادہ ہاتھ نہیں دھونے، 3 سے زیادہ کلی نہیں کرنی۔ آگے نہر ہے، دریا چل رہی، کیا فرق پڑتا؟ لیکن نہیں، سنت 3 ہے، 3 سے چوتھی سنت نہیں ہے۔ جہاں تاکید ہے، جہاں تعداد ہے، وہاں ہم اس کے پابند ہیں۔ خذوا ما آتیناکم فخذوہ ما آتاکم، اور جو دیں اس کو لے لو، اور جس سے بعض رکنے کا حکم دے اس سے رک جاؤ۔ تو جہاں تاکید ہو وضاحت کے ساتھ، وہاں اس وضاحت کے ساتھ سنت کو لیں گے۔ جہاں سنت کی مطلق بات ہو، لباس ہے، گھر ہے، مسواک ہے، سواری ہے، لا حاصل قیاس، وہاں آپ نے قطعاً کوئی تاکید نہیں کی، تو بس ہم اس روح کو لیں گے، اس مقصد کو لیں گے جو اس کے اندر تھا، جو کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے تھے، تو وہ سنت ہی کہلائے گا، وہ سنت سے باہر شمار نہیں ہوگا۔ یہ ہے بنیادی فرق۔ تو میرے بھائی کا جو اعتراض تھا وہ بھی اگر سن رہے ہیں تو یہ ممبر کا مقصد صرف تھوڑا سا اونچا ہو کر بیٹھ کر سب تک اپنی آواز پہنچانا، سب کو بولنے والا دیکھ رہا ہو، سننے والے اس کو دیکھ رہے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ اس لیے یہ سنت کے مطابق ساری امت چل رہی ہے، صدیوں سے امت خلاف ورزی نہیں کر رہی۔ اگر لکڑی کی بجائے انہوں نے اینٹوں کا بنا لیا، پتھر کا بنا لیا، بڑا بنا لیا، تو سب اگر تعداد زیادہ ہے تو اور اگر 5-10 بندے ہیں تو ممبر کی بھی ضرورت نہیں۔ یہاں سامنے بیٹھ کر آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں، عصر کے درس ہو رہا ہے، تو کوئی ضرورت نہیں ممبر پہ چڑھنے کی۔ چڑھنا تو اس لیے ہے کہ جب بندے زیادہ اور آپ نہ سنا سکتے ہوں۔ تو بہرحال یہ سنت کے حوالے سے اپنی ایک ذہن کے اندر کلیئرٹی کلیئر کر لینا چاہیے اس معاملے کو، کہ جہاں سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پابند کیا ہے وہاں پابند ہیں۔ جس طرح جانور اپنے کھونٹے سے پابند ہیں، ہر مسلمان ایمان عقیدے کے نتیجے میں سنت کے کھونٹے سے پابند ہے۔ سنت کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر شکل بدل رہی ہے تو سنت پھر بھی اس میں ہے۔ مسواک کی جگہ پہ برش آ رہا، کچے مکان کی جگہ پہ پکا مکان آ رہا، لکڑی کے ممبر کی جگہ پہ یہ آ رہا ہے، گدھے گھوڑی کی سواری کی جگہ پہ جہاز بے شک آ رہا ہے، لیکن ہے وہ بھی سنت ہے، وہ بھی سواری سنت ہے۔ بس ہم نیت یہی کریں گے
کہ یا اللہ جو تیرے نبی کی سنت تھی اس کی شکل صرف بدلی ہے روح وہی ہے، تو جو روح جہاں روح کی ضرورت ہوگی وہاں روح کے مطابق مقصد کے مطابق اس کو لیں گے، جہاں شکل کی پابندی کی ہدایت ہوگی وہاں شکل کی پابندی کی ہم پابند ہوں گے، ورنہ ہماری دینداری جتنی مرضی اپنے خیال میں لوگوں کے خیال میں ہو، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں۔ اور جب یہ نصیب ہو جائے تو وہ صحابی جو 2 سفر میں گئے تھے، پانی نہ ملا، تیمم کر کے نماز پڑھ لی، ایک نے آگے جا کر پانی ملا دہرا لی، دوسرے نے نہیں دہرائی، جب واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، جس نے نہیں دہرائی تھی اس کو آپ نے فرمایا تھا قد اصبت سنہ، تو سنت کو پہنچ گئے۔ وہاں سنت کیا تھی؟ وہ سبق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے پانی نہ ملے تو تیمم کر کے پڑھ لو، وہ سبق کے مطابق اس نے نماز پڑھ لی، نبی علیہ السلام نے اس کی پڑھی ہوئی نماز کو اپنی سنت قرار دیا، عمل صحابی نے کیا ہے، نبی علیہ السلام اس کو اپنی سنت قرار دے رہے ہیں۔ اور حدیث کی تقسیم کے اندر یہ چیز ایک حدیث تقریری ہوتی ہے، کام صحابہ کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ اپنی مہر لگا دیتے، جاؤ یہ بھی سنت ہے۔ وجہ کیا تھی کہ ان کو یہ سبق سمجھ آ گیا تھا کہ یہاں روح دین کی یہ ہے، یہاں روح سنت کی یہ ہے، یہاں ہمیں یہ کرنا چاہیے، اور الحمدللہ جو وہ کرتے تھے نبی علیہ السلام اس کو پاس کر دیتے تھے۔ تو آج بھی مسلمان اگر اسی روح اسی جذبے کے ساتھ کرے گا تو انشاءاللہ جو نبی علیہ السلام سے فرمایا تھا کل قیامت کو اس کا یہ بھی حقدار نکلے گا، قد اصبت سنہ۔ ہم مخالفت نہیں کر رہے، یہ پتھر کے ممبر پہ بیٹھ کر ہم کوئی فخر غرور تکبر نہیں، قطن خدا را قطن کسی کے دل میں ہونا بھی نہیں چاہیے۔ جو یہاں بیٹھتا اس کو شکر کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے اتنے میں سے مجھے توفیق دی، یہ تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، لیکن کس لیے میں بیٹھا ہوں کہ میرا نبی یہاں پر بیٹھ کر درس دیتا تھا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ وہ ایک چھوٹا سا سبق تھا، اللہ کرے ہم میں سے ہر ایک کی سمجھ میں یہ آ جائے اور ساری زندگی ہم اس سبق کے مطابق اپنے گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس کے بغیر نجات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، تمہارے لیے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے امید رکھتا ہے، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔